نئے DGISI کی تعیناتی سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی راہیں اب جدا ہو چکی ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ISI میں کمانڈ کی تبدیلی سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسا سوچنا غلط ہے۔ فرق ضرور پڑے گا، لیکن کتنا پڑے گا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ فہد حسین نے کہا کہ عمران خان حکومت کو انتخابی اصلاحات پر ہونے والی قانون سازی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو کامیابی ملی ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کا مرہون منت قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران اور اسٹیبلشمنٹ کی راہیں ابھی جدا نہیں ہوئیں، تاہم صورتحال ایسی نہیں جیسی بتائی اور دکھائی جا رہی ہے۔ فہد حسین نے دعویٰ کیا کہ اب دونوں ایک پیج پر نہیں اور دو پیجز بن چکے ہیں جن کا دوبارہ ایک ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ نیا دور کے ٹی وی پروگرام خبر سے آگے میں رضا رومی اور مرتضیٰ سولنگی سے گفتگو کرتے ہوئے فہد حسین نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ DGISI کی تبدیلی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو وہ غلط ہیں، فرق ضرور پڑے گا، تاہم کتنا اس کا اندازہ آگے چل کر ہو پائے گا۔ فہد نے کہا کہ گزشتہ 3 برس میں ایک بات ثابت ہو گئی کہ ہائیبرڈ نظام کے تحت حکومت چلانے کا فارمولہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ناکامی کے ذمہ داران کے پاس اس حوالے سے کوئی وضاحت بھی نہیں ہے، لیکن ان کے لائے ہوئے طوفان میں پاکستانی عوام ڈوب رہے ہیں۔ یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ اس طوفان میں کتنے لوگ غرق ہوئے۔ فہد کا کہنا تھا کہ اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کچھ حد تک تو ویسا ہی ہے، لیکن کافی حد تک ویسا نہیں ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات کچھ عرصہ پہلے تک ایک خاص ڈگر پر چل رہے تھے، تاہم جب سے DGISI کی تقرری پر تنازع کھڑا ہوا تب سے معاملات تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ فہد نے کہا کہ حکومت کو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو کامیابی ملی اس پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کی اسٹیبلشمنٹ سے راہیں اب بھی جدا نہیں ہو پائیں، تاہم صورتحال ایسی نہیں ہے اور دو پیج دوبارہ سے ایک نہیں ہونے والے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ چند فون کالز کی وجہ سے حکومت کو پارلیمنٹ میں کامیابی مل گئی، لیکن اگر اسے شکست ہو جاتی تو معاملات بہت ہی گمبھیر ہو جانے تھے، کیونکہ ملک اس وقت غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں جو حالات پیدا ہوں گے وہ واضح کر دیں گے کہ معاملات کا رخ کیا ہے۔ بقول فہد حسین، اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حمایت سے پیچھے ہٹی تو پھر حکومت کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ پھر اگلے مرحلے میں سینٹ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے۔ اگر صادق سنجرانی کے خلاف کوئی تحریک آنی ہے تو وہ اگلے 2-3 ماہ سے آگے نہیں جائے گی، کیونکہ موجودہ حالات میں حکومت کو زیادہ لمبے عرصے کی مہلت نہیں ملے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔